اللہ سبحان اللہ۔ سید ہو تو ایسا ہو۔ آج کل فردی سیدوں کی باڑ آئی ہوئی ہے، چاروں طرف جدھر دیکھو سید صاحب سید صاحب سید صاحب سید صاحب، وہ باڑ اور وہ سیلاب آئی ہوئی ہے۔ ہمارے نانا فرماتے ہیں، ہمارے نانا فرماتے ہیں، ہمارے ماموں فرماتے ہیں، ہمارے نانا فرماتے ہیں، ہمارے ماموں فرماتے ہیں۔ اسٹیجوں سے میرا بغداد والا خدا کی قسم ایسا سید، سبحان اللہ، اور دور سے آج جسے دیکھو وہ فردی سید بنا پھر رہا ہے۔ اور غلطی جناب والا ان کی تو ہے ہی ہے، اس سے بڑی غلطی ہماری ہے۔ پوسٹروں میں بڑا بڑا لکھتے ہیں، پتہ ہمیں بھی ہے، پوسٹر بنانے والے کو پتہ، کمیٹی کو بھی پتہ کہ یہ سید نہیں ہے، مگر جب پوسٹر بنتا ہے تو اتنا بیچ میں اتنا بڑا نام آتا، حضور آل رسول اولاد علی اولاد غوث اعظم۔ شرم کا پتہ نہیں ہے، جو چاہا وہ کہہ دیا۔ ابے تجھے پتہ ہے کہ یہ اولاد غوث اعظم میں ہو سکتا ہے غریب نواز کی اولاد ہو؟ اگر اصلی بھی ہے تو مگر یہ اس اجلاس کا نظامت کرنے والا چند سکوں کی وجہ سے، توجہ ہے، یہ نظامت کرنے والا اس فردی سید کو پہلے تو پوسٹر، پھر اوپر سے ظلم بالا ہے، ظلم نظامت کرنا۔ اولاد غوث آدم زندہ باد، اولاد غوث آدم زندہ باد۔ شرم اور حیا کا پتہ نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ فردی ہے۔ باڑ آئی ہوئی ہے، باڑ فردی سیدوں کی۔ اصلی سید ہے خدا کی قسم ہمارے سروں کا تاج ہے، اور اس کی شان میرے بریلی والے لکھتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے اہل نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، میرا حسین نور کا، میرا حسن نور کا۔ اللہ آباد رکھے آپ حضرات کو، گھروں میں برکتیں عطا فرمائے۔ تو جناب والا یہ ہے سید، پورے علاقے میں مشہور ہو گیا۔ سیدوں کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، وہ دن میں روزے رکھتا ہے، دن بیتتے چلے گئے، راتیں بیتتی چلی گئیں، یہ 11 مہینے گزر گئے۔ اب یہ 12واں مہینہ آیا، پھر رمضان کا چاند ہونے لگا، مگر آج کیسے دیکھیں گے لوگ چاند؟ آج تو بدلی آئی ہوئی ہے، آج بارش تیار ہے، بہت ابر آیا ہوا ہے، لوگ کیسے دیکھیں گے؟ ارے دیکھو سب چاند دیکھو مل کے، رمضان کا آج تاریخ 29 ہو گئی ہے، چاند دیکھو، سب لوگ چاند دیکھ رہے ہیں، مگر کیسے دیکھیں؟ مطلب صاف نہیں ہے۔ تو کچھ لوگ کہنے لگے ہم تو رکھیں گے روزہ، دو چاند ہو گئے، اب تیسرا تو یقیناً اب رمضان کا ہی ہوگا، ہم تو رکھیں گے، قرینے بتا رہے ہیں ہم تو رکھیں گے۔ تو دوسرا گٹ بولا ہم نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ نبی نے فرمایا چاند دیکھ کے رکھو، چاند ہوا ہی نہیں تو کیوں رکھیں؟ نہیں رکھیں گے۔ رات بھر جناب والا ویرودابھاس، رات بھر تنازع، رات بھر کیا کریں کیا نہ کریں، ڈسٹربنس، ڈسپیوٹس چاروں طرف۔ صبح کی پو پھٹی، اذان فجر ہوئی، نماز فجر ہوئی، اور نماز بعد فجر کے بعد پھر اختلاف، کیا کریں، روزہ رکھیں نہ رکھیں؟ تو کچھ بولے ہم تو رکھے رہیں گے، چھوڑیں گے نہیں، کچھ بولے چاند دیکھا نہیں تو کیوں رکھو گے؟ بہت دیر تک آوازیں بلند ہوتی رہیں، جب آوازیں بلند ہونی بند ہو، جب آوازیں بلند ہو گئیں تو ان میں سے کچھ لوگ نکلے، ارے کائے کو جھگڑا کرتے ہو؟ بالکل کلیئر ہے بات، پچھلے سال سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا، چل کے ان کی ماں سے پوچھ لو بچے نے دودھ پیا ہے یا نہیں پیا ہے، کلیئر ہو جائے گا۔ خدا کی قسم ماں بھی تو ماں تھی۔ پھل اپنے پیڑ سے پہچانا جاتا ہے، آم کے پیڑ پہ آم ہی آتا ہے، امرود کے پیڑ پہ کیلا نہیں آتا ہے، اور کیلے کے پیڑ پہ کبھی تم نے جناب والا ناشپاتی نہیں دیکھی ہوگی، خربوزے کی بیل پہ تربوز کبھی دیکھا ہے تم لوگوں نے؟ یہ تربوز کی بیل پہ کبھی خربوزہ دیکھا ہے؟ جیسا پیڑ ہوتا ہے ویسا ہی پھل ہوتا ہے۔ غوث آدم کی ماں اور غوث آدم کے ابا کا حال پڑھ لو، 5 منٹ میں ہسٹری اور اتہاس کے پڑھاتے پنے کھول کے دیکھو، کیا شان ہے ماں باپ کی۔ جب ماں باپ ہی ایسے ہیں تو یقیناً میرے کو بغداد کے غوث ان کی شان نرالی ہوگی۔ کیسے ہیں ذرا جناب والا 2 منٹ اگر تم کہو تو میں ذرا بڑے پیر صاحب کی والدہ اور بڑے پیر صاحب کے والد صاحب کا ذکر خیر کر کے اس سینے کو روشنی دینا چاہتا ہوں، اجازت ہے تو بآواز بلند کہنے سبحان اللہ۔
एक नौजवान, चेहरे पर नूर का आबशार, रात और दिन अल्लाह की याद में रद्बुल लिसान, खुदा की कसम जंगलों में फिरते हुए अल्लाह 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 पेड़ों की पत्तियां खा जाता है और हजरात मोहतरम इसी तरीके से जिंदगी गुजार लेता है, भूखा रहता है, प्यासा रहता है, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला को याद करता रहता है, मगर खुदा की कसम चेहरे पे हर वक्त नूर का एक आबशार ही तो है, होंठ हर वक्त लरसते रहते हैं, जिस्म कांपता रहता है, ज़ईफ़ और नातवा जिस्म है। अल्लाह अल्लाह करते हुए ये नौजवान जा रहा है दरिया के किनारे। मशहूर बात है लेकिन मैं पूरी बात बताऊंगा नहीं, इस बात की कोख से चंद बातें आपके सामने पेश करके जनाब आगे बढ़ना चाहूंगा। हजरात दरिया माँ बहनों तुम भी गौर से सुन लो, आज अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। समाज का हाल बड़ा बुरा हो, बहुत बुरा हो गया है, बहुत बुरा हो गया है। ये दरिया के किनारे जा रहा है, अबू साले जंगी दोस्त नाम है इस नौजवान का। हजरात बहुत भूख लग रही है, दरिया के पत्ते खाता रहा, आगे बढ़ता रहा, लेकिन कंट्रोल से बाहर हो गई भूख। दरिया में देखा दूर से एक सेब आया हुआ, एक सेब आ रहा है बहता हुआ, चारों नाचार हाथ बढ़ गया उस सेब की तरफ, सेब पकड़ लिया नौजवान ने और जनाब भूख लगी थी ज्यादा, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, बेसाख्ता वो सेब जनाबे वाला चला गया मुंह के अंदर, जरा सा निवाले के तौर पर हलक के नीचे उतर गया। बस जैसे ही हलक के नीचे जरा सा सेब उतरा, रोने लगा नौजवान, सेब रख दिया साइड में, रोने लगा नौजवान। हाय अल्लाह किसका सेब बगैर इजाजत के खा गया मैं, हाय अल्लाह अब मेरा खून कैसा बनेगा, अब मेरी सोच कैसी बनेगी। अल्लाह अकबर, देख रहे हो जरा सा सेब वो भी दरिया में बहता हुआ आ रहा, पता नहीं किसका है। दरिया के सेब के बारे में उलमा से पूछ के देख लो, इजाजत मिल सकती है हजरात मोहतरम, मगर तकवे का इंतहाई बुलंद मेयार देखो। कहते हैं किसका खा गया, सेब खा गया, हाय अल्लाह, और सेब खाया नहीं है, एक जरा सा हिस्सा, सोच कैसी बनेगी, खून कैसा बनेगा। और यहाँ देखो हम तुम बेवाओं का हक खा गए, यतीमों का हक खा गए, सिंगाड़े का रेट करते करते 4 सिंगाड़े आर पार कर दिए जनाब, डकार तक नहीं आ रही है। मूंगफलियों का पता लगाते लगाते किस भाव की है मूंगफली, तो 2-4 मूंगफली इधर से उधर कर दी जनाबे वाला, मगर डकार तक नहीं। एक हम हैं तो हम जनाबे वाला रो रो कर दुआएं मांगते हैं मस्जिदों में दुआएं मांग, अल्लाह मेरे मौला, और जनाबे वाला कमेटी इमाम साहब से कहती है रो रो के इमाम साहब मांगो। जुम्मे के दिन पूरी मस्जिद रो रही है, हाय अल्लाह हाय अल्लाह, फिर भी कहते हैं दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं। हजरत दुआएं कहाँ कबूल हो रही हैं, तुम भी रो रहे हो, इमाम भी रो रहा है जुम्मे की नमाज में, और कमेटी वाले कह रहे हैं सदर साहब और जोर से रो इमाम साहब, जोर से रो। मामला बड़ा खराब हो गया, बहुत उलझन हो गई, बड़ी परेशानियां हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया, रो रो के दुआ मांगो। अब इमाम भी जा रहा, अल्लाह मेरे मौला, और जनाब आप भी सब पूरी मस्जिद में जनाब गिरियादारी का शोर मचा हुआ है। मगर मेरे मुस्तफा ने 1400 साल पहले फरमाया था, मूंगफलियां सरकाने वालों और सिंगाड़े वाला 2-4 इधर उधर आर पार करने वालों, बेवाओं का हक मारने वालों, यतीमों के कोटे खा जाने वालों, मेढ़े काटने वालों, लोगों के दिल दुखाने वालों, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। किस फिराक में हो तुम, लाख रो पड़ो तुम मस्जिद में, मगर तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। अन्ना युस्तजाबु लकुम व माअकुलुकुम हराम व मशरबुकुम हराम व मलबसुकुम हराम, तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी कैसे, तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा लिबास हराम, तुम जनाबे वाला किसी चीज में कभी इम्तियाज तुमने किया, कभी जनाबे वाला किसी चीज में इम्तियाज करके देखा, कभी तुमने ये महसूस किया कि हम जो ये चाय पी रहे हैं यहाँ बैठे हुए इन झूठे गिलासों में, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, जनाब वाला कभी महसूस किया नहीं महसूस किया। फिर तुम मस्जिद में जाके कहते हो दुआएं रो रो के दुआ मांगो, अरे तुम्हें दुआ मांगने के सलीके हैं, दुआएं ऐसे मांगी जाती हैं। ये है एक अबू साले जंगी दोस्त से मामूली हिस्सा हलक के नीचे उतर गया, रो पड़ा है, अब क्या करे, रोता रहा तड़पता रहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। और आखिरकार रोते रोते एक तारीख साथ फैसला कर लिया, मैं भी टाइम देख रहा हूँ जाहिद भाई जी हाँ 50 मिनट हो गए, 10 मिनट की इजाजत और चाहूंगा। बैठ जा रे, कहाँ जा रहे? देखो रात के 1 बजे के बाद घड़ी बार बार देखनी पड़ती है, ये फर्क आ जाता है।
ورنہ جب ہم رات کے 10 بجے تقریر یا 11 بجے کرتے ہیں تو کسی کو گھڑی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، اور پھر جب جہاں جا کے بڑا جنکشن آتا ہماری تقریر کا، وہاں اینڈ ہوتا ہے تو لوگ کہتے نہیں اور نہیں دیں گے. تو جناب والا اس ٹائم دیکھو ایسا ہوتا ہے، الٹا ہوتا ہے، گھڑی دیکھنی پڑتی ہے کہ کب 1 گھنٹہ ہو اور کب یہ کرسی سے اترے. اللہ تمہیں خوش رکھے، مجھے گھنٹہ ہو گیا اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی کیسے ہو گیا گھنٹہ، 10 منٹ کی تو بات رہ گئی ہے، اس لیے یہ بات پوری کر دوں اور اپنے گھر کو جاؤں. میں یہ کہہ رہا تھا جناب والا کہ یہ حضرت ابو صالح نام تھا ان کا، نوجوان تھے. سیب میں اپنی ماں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، تم سنتی تو کسی کی نہیں ہو، مگر یہاں اللہ توفیق دے تو ان باتوں کو سن لینا. تمہارے ریکارڈ ہے، کسی کی کہاں سنتی ہو تمہیں تو ہر وقت سوٹ 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 ہے. اب میت میں جا رہی ہیں، سوٹ بڑا پیارا تھا، شادی میں سوٹ بڑا پیارا تھا، جلسے میں سوٹ بڑا اچھا پہن کے آئی تھی، سوٹ 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 سوٹ. انہیں تو سوٹ کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا. تو تم سنتی تو کسی کی نہیں ہو، مگر یہاں سن لو، رات کے 1:45 بجے میں تمہیں کیسے. اس لیے جناب والا ان باتوں کو خاص طور سے سن لو. نوجوان ہے اور یہ نوجوان ذرا سا سیب حلق کے نیچے اتر گیا، سوچ میں پڑ گیا، روتے روتے تاریخ ساز فیصلہ لے لیا، اور فیصلہ یہ لے لیا کہ مجھے واپس جانا ہوگا، سیب کا مالک ڈھونڈنا ہوگا، اس سے معاف کرانا ہوگا. پیچھے کو ہٹ گیا. ایک دن چلا جناب والا، چلتا رہا بھوکا پیاسا ایسے ہی جا رہا، پتے کھا کھا کے چلا جا رہا جناب والا. رات بیت گئی، چلتا رہا، پھر دن بیت گیا، چلتا رہا، کئی دن ہو گئے، کئی راتیں ہو گئی. چلتے چلتے دریا کے کنارے، بہت شارٹلی سنا رہا، دریا کے کنارے ایک باغ نظر آ گیا، سیب کا باغ. اور جناب والا ان پیڑوں پہ ایسے ہی سیب لٹک رہے تھے، جس ساخت کا یہ سیب کھایا تھا ایسے ہی سیب تھے. سمجھ گئے کہ یہی باغ ہوگا. اس باغ کا رستہ ڈھونڈ کے پہنچ گئے اس باغ میں جا کے دیکھا تو باغ کا مالک تھا، نام تھا ان کا حضرت عبداللہ سومئی. وہ بھی بڑے ممتاز ولی تھے، ان کے چہرے پہ بھی نور کا جھرنا تھا، ان کے چہرے سے نور پھوٹ رہا تھا. وہ مسند پہ ہاتھ کو رکھ کے اور اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار پہ رکھ کے ٹیک لگا کے آرام سے اللہ اللہ کر رہے تھے. یہ نوجوان آ گیا، آ کے بولا السلام علیکم قبلہ. بولے وعلیکم السلام. کہا بڑی دور سے آیا ہوں، اس باغ سے ایک سیب ٹوٹ کے دریا میں گرا ہوگا اور گرنے کے بعد وہ چلا گیا ہوگا. 3 دن ہو گئے وہ سیب میں نے اچانک تھوڑا سا سیب کھا لیا. میں رو پڑا، کس کا سیب بغیر اجازت کے کھا گیا، بس ذرا سا کھایا تھا، مگر حضور اس کی اجازت لینے کے لیے بڑی دور سے بھوکا پیاسا آیا ہوں. حضرات محترم اوپر سے نیچے تک سیب کا باغ کا مالک دیکھتا ہی رہ گیا اور دل میں اللہ سے کہتا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، بڑا احسان ہے. جیسا نوجوان میں ڈھونڈا کرتا تھا، جیسا نوجوان میں ڈھونڈا کرتا تھا، اللہ بیٹھے بیٹھے تو نے باغ میں ایسا نوجوان عطا کر دیا. اے اللہ سچ کہا ہے تو نے، جو تجھ پہ بھروسہ کر لے تو اسے کافی ہے، اور تو وہاں سے دیتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں کیا جا سکتا. حضرات سوچتے رہے، دیکھتے رہے. تو یہ نوجوان کہتا حضور مجھے معاف کر دیجئے. حضرات محترم کہنے لگے معاف تو ہم کر دیں گے، مگر تم نے کھایا ہی کیوں؟ نہیں کھانا چاہیے تھا تم نے بہت بڑا کام کر لیا، سیب کھا لیا تم نے بغیر اجازت کے. تو جناب والا انہوں نے بھی سوچا کس طریقے سے اسے روکا جائے، اور وہ طریقہ انہوں نے ڈھونڈ لیا. بولے نوجوان سے کہنے لگے پہلے تمہیں کھانا نہیں چاہیے تھا، اب کھا لیا ہے تو پھر ایسے معاف نہیں کیا جائے گا. کہا کیسے معاف کیا جائے گا سرکار؟ کہا جب تک چاہوں میرے باغ کے پیڑوں کو پانی دیتے رہو. کہا منظور ہے، ایک نہ ایک دن میرا دریائے رحمت جوش میں آ جائے گا، معاف کر دوں گا. تو جناب پانی دیتے رہے. 1 سال بیت گیا، کئی سال بیت گئے. حضرات روزانہ دعا مانگتے تھے یا اللہ اس کا دریائے کرم جوش میں آ جا اور کسی دن کہہ دے میں نے معاف کر دیا. اور آخر کار ان کی دعا قبول ہو گئی. کئی سال کے بعد آواز آئی ابو صالح ادھر آؤ. خوش ہو گئے، چہرہ گلاب سے کھل گیا، اور جناب والا آج بڑے خوش ہیں، آج انہیں معافی کا پروانہ مل جائے گا. پہنچ گئے سرکار میں حاضر ہوں. کہنے لگے کیوں آئے تھے باغ میں؟ کہا سیب کھا لیا تھا، معاف کرانے آیا تھا. تو کہلے معاف ہو گیا؟ بولے ابھی نہیں ہوا سرکار، معاف کر دیجئے. کہنے لگا معاف تو کر دوں گا مگر میری ایک شرط اور ہے. اللہ اکبر، سوچ میں پڑ گئے. سال بیت گئے، پانی دیتے دیتے ابھی تک معافی نہیں ہوئی. اب اللہ بہتر کرے، اب کون سی
सोच में पड़ गए, क्या पूरी जिंदगी इसी सेब के हक पे कुर्बान हो जाएगी? क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही भाग में पड़ा रह जाऊंगा? हजरत मोहतरम कहने लगे, एक शर्त है मेरी, अगर तुम कर सको पूरी तो आज ही माफ कर दूंगा। तो खुदा की कसम कहने लगे, हजरत अबू सालेह नाम था, कहने लगे कि शर्त आपकी सुनूंगा, मगर मेरी भी एक शर्त है। कहा तुम अपनी शर्त बताओ। कहा मेरी शर्त ये है कि अब के बाद कोई तीसरी शर्त नहीं होगी और यहीं पे मामले का एंड हो जाएगा। कहने लगे हाँ मुझे मंजूर है। कहा तो फिर मुझे भी मंजूर है, बताइए क्या शर्त है? तो कहने लगे बाग के मालिक, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पैरों से लंगड़ी है, मैं चाहता हूं तुम अपने निकाह में ले लो उसे। अगर तुमने निकाह कर लिया मेरी बेटी से तो ये सेब का हक मैं माफ कर दूंगा। सोच में पड़ गए, अरे कौन नहीं चाहता उसकी बीवी स्मार्ट हो, हैंडसम हो, कौन चाहता उसकी बीवी अंधी हो, लूली हो, लंगड़ी हो? पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। जरा से सेब क्या खा लिया, पूरी जिंदगी दांव पे लग गई। लूली है, लंगड़ी है, बहरी है। तो जनाबे वाला सोच में पड़ गए और आखिरकार हिस्ट्रिकल डिसीजन ले ही लिया। कहने लगे हुजूर अगर मैं निकाह कर लूं आपकी बेटी से तो फिर तो मुझे माफ कर देंगे। कहा इधर निकाह करो, उधर फौरन माफ कर दूंगा। तो इरशाद फरमाया मुझे मंजूर है। आनन फानन जनाबे वाला, आनन फानन निकाह की रस्म हुई, निकाह की तकरीब हुई। पिछले जमाने में निकाह बहुत आसान होते थे, निकाह तो अब मुश्किल होने लगे हैं, बहुत मुश्किल हो गया। 20 लाख में होता है, 15 लाख में होता है, 10 लाख में निकाह होता है। हाय अल्लाह किस दौर से बीत रहे हैं हम, क्या काला एज है ये क्या ब्लैक एज है। 20 लाख में निकाह होता है, 30 लाख में निकाह होता है। ये अंडों से जो नए नए मालदार फड़फड़ाते निकल रहे हो छोटी झूठी शान शौकत के लिए, इतना लंगर कर दिया, इतने पतीले पका दिए और जनाब वाला यूं कर दिया और वो कर दिया। और शाम को जब पहली मुलाकात बीवी से होती है तो ये 50 पतीले बनाने वाला, झूठी शान शौकत दिखाने वाला, बीवी से पहली मुलाकात में मालूम है क्या कहता हुआ नजर आता है? माफ कर दो मेहर को, मेहर माफ कर दो। अबे 10 पतीले कम पका लेता बे। बीवी के सामने नसमस्तक तो ना होता। मर्द होकर पहली मुलाकात में खंदा पेशानी से हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेहर की रकम दे देता और क्या तुम्हारा हक है। और जब बुढ़िया मर जाती है तो बुड्ढों के फोन आते हैं मुफ्तियों के पास, मुफ्ती साहब बुढ़िया मर गई, मेहर नहीं दिया था, अब क्या करूं? अबे बुढ़िया तेरी है, मुफ्ती क्या करे? मेहर तुमने नहीं दिया, मुफ्ती क्या करे? मेहर दो, खर्चे कम करो, फजूल खर्ची कम करो। अभी कानों में कोई बात कर रहा था क्या, अब रिश्ते भी जनाब कहीं हो गया किसी का रिश्ता तो उस रिश्ते को खत्म करा देते हैं, इल्जाम लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। ये आरोप लगा दिया, वो आरोप लगा दिया और पता चला रिश्ते को खत्म कर दिया। और ये जानते नहीं खत्म कर ले बात को, घंटा तो पूरा हो गया। अरे 12:57 से ये 1:57 हो गया और क्या करोगे तुम? अभी शायर और मौजूद है, सुबह तक सुनना, मजा लेना खूब। और बहुत बढ़िया शायरी होगी। अब रात का जितना आखिरी पहर आता रहता है शायरी उतनी बढ़िया लगती है। इसलिए सुबह फजर तक, कम से कम फजर तक शायरों को छोड़ना मत। आज इतना पढ़ना और इतना पढ़वाना शायरों को। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा फिर ऐसा मिसाली जलसा होगा, पूरे बरेली में मशहूर होगा कि इधर फजर की अज़ान हो रही थी और उधर वो जलसा खत्म हो रहा था। ऐसा करना। तो मेरे बाद इंशाअल्लाह आप हमारे शायरों को भी सुनेंगे, एक से एक शहंशाह है, बादशाह है तरन्नुम का, आप सुनेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हमारे इन नातों हजरात की उम्रों में बरकतें अता फरमाए। ये मेरे ही मेहमान हैं, आपके मेहमान हैं तो हमारे मेहमान हैं, मगर जनाब मुझे इनसे कोई गिला शिकवा नहीं है, इसलिए कि ये इन स्टेज, इस स्टेज पे ये आ रहे हैं, इनके स्टेज पे मैं जाता हूँ। सही बात। मैं तो तुम्हारे तरीके की बात कर रहा हूँ, कैसे हम तुम कैसे किस तरीके से सेट, शायर को कहाँ सेट करना, खतीब को कहाँ सेट करना, बुलाना है कितनों को बुलाना, नहीं बुलाना ये तुम्हारी मर्जी, मगर सेट करने की बात कर रहा हूँ कि इस खतीब को ऐसे सेट करो, शायर को ऐसे सेट करो, फिर खतीब को ऐसे सेट करो,
تاکہ تم سب کی بات قاعدے سے سن سکو. اب اگر تم مجھے صحیح ٹائم دیا ہوتا تو نہ میں بار بار گھڑی دیکھتا اور نہ میں 1 گھنٹہ بولتا. کم سے کم 2 گھنٹے میں میری بات ہوتی ہے مکمل, کم سے کم 2 گھنٹے لگتے ہیں مجھے, اور 2 گھنٹے میں بولتا ہوں الحمدللہ. انشاءاللہ کسی موقع پہ پھر بات کریں گے. آج ہم اس بات کو جناب پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں. نکاح آسانتا ہو گیا, ہو گئی رخصتی. عشاء کے بعد حجلہ عروسی میں پہنچے. جیسے ہی حجلہ عروسی میں دلہن کے کمرے میں پہنچے تو جناب والا بڑی پیاری رس بھری آواز میں سلام حاضر خدمت ہوا, السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ڈر گئے, گھبرا گئے. وہ تو کہہ رہے تھے بولتی نہیں ہے, یہ تو اتنے پیارے انداز میں سلام کر رہی ہیں, اس کا مطلب وہ نہیں ہے کوئی دوسری ہے اس کی جگہ. تھوڑا پیچھے ہٹنے لگے. جیسے ہی پیچھے ہٹے دروازے کی طرف کو کہ واپس چلے جائیں یہاں سے, تو جناب والا وہ اٹھ گئیں, اور اٹھنے کے بعد ان کا پیچھے سے دامن پکڑنے کی کوشش کی. تو اب تو انہیں یقین ہو گیا کہ وہ دوسری ہیں, کیونکہ یہ تو چل بھی رہی ہیں. وہ تو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاؤں چلتے, ان کے پاؤں جناب والا وہ لنگڑی ہیں, وہ لونی ہیں, وہ زبان سے گونگی ہیں, اور یہاں تو یہ چل بھی رہی ہیں, آواز بھی بڑی میٹھی ہے اور فصیح انداز میں سلام بھی کر رہی ہیں. یقین ہو گیا کوئی دوسری ہیں. بھاگ لیے جناب والا کمرے سے, تو اتنی زور سے بھاگے کہ پسینے میں شراب, اور سسر کے پاس دم لیا. ہانپ رہے تھے جناب والا. سسر مبارک سمجھ گئے, سسر مبارک کے پاس آئے, کہنے لگے کہ حضور کمرے میں دوسری ہے, اور اسی میں وہ نہیں ہے جس کی بس بیانی آپ نے فرمائی تھی. سسر مبارک جناب والا کھڑے ہو گئے, سینے سے لگا لیے, بولے بڑے سیدھے ہو, بڑے بھولے ہو, سینے سے لگا لیے جناب والا, اور بہت زور سے بھینچا. ایک بار پھر چھوڑ دیا, پھر ایک بار اور بھینچا, پھر چھوڑ دیا جناب والا, پھر تیسری بار بھینچا, پھر چھوڑ دیا. تاریخ نے انہیں 3 بار سینے سے سختی سے لگاتے ہوئے دیکھا, مگر نہ میں جانوں نہ تم جانو کہ 3 بار لگایا تو تھا سینے سے, مگر 3 بار لگانا سینے سے معلوم ہے, مگر یہ پتہ نہیں ہے کہ ان تینوں بار میں دینے والے نے کیا دے دیا تھا اور لینے والے نے کیا لے لیا تھا. کون سی شعائیں تھیں جو اس سینے سے اٹھی اور اس سینے میں ٹرانسفر ہو گئیں. ارے کون سی ریز اور کون سی کرنیں تھی جو ادھر سے نکلی اور ادھر پیوست ہو گئیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا مبارک ہو, کوئی اور نہیں, ابو صالح وہ میری ہی بیٹی ہے. ابو صالح میری بیٹی ام الخیر ہے. میں نے نکاح کیا اس کا تمہارے ساتھ. میں نے جو بہرہ بتایا تھا, بہری نہیں ہے میری بیٹی, مگر بہرہ اس لیے بتایا تھا کہ میری بیٹی کے کانوں نے آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں سنا ہے. اور میں نے گونگا اس لیے بتایا تھا, گونگی نہیں ہے میری شہزادی, میری لخت جگر کو میں نے اس لیے گونگا کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کی زبان پر آج تک کوئی حرام کلمہ نہیں آیا ہے. میری بیٹی کے پاؤں آج تک کسی حرام چیز کی طرف نہیں اٹھے ہیں. حضرات محترم مبارک ہو تمہیں جاؤ. ادھر سے حضرت ابو صالح چلے اور حجلہ عروسی میں پہنچے. ادھر سے شہزادی اٹھیں, لخت جگر حضرت عبداللہ سومئی کی اٹھیں. ادھر سے سیدہ ام الخیر بڑھی. ادھر سے حضرت ابو صالح بڑھے. بریلی شریف کے زندہ دل غیرت مند مسلمانوں, تم یہ سمجھ لو کہ وہ 2 سمندر تھے. سمندر, ادھر بھی سمندر, ادھر بھی سمندر. ادھر شریعت کا سمندر, ادھر طریقت کا سمندر. ادھر معرفت کا سمندر, ادھر حقیقت کا سمندر. ادھر حیا کا سمندر, ادھر شرم کا سمندر. ادھر عزت کا سمندر, ادھر عفت کا سمندر. خدا کی قسم اس طرف امام حسن کا سمندر تھا, اس طرف امام حسین کا سمندر تھا. اور جب یہ دونوں سمندر ایک دوسرے کے ہم آغوش ہوئے تو انہی 2 سمندروں کی کوکھ سے جس ہیرے نے جنم لیا